بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید شبیر شاہ چشتی۔ ویلکم ٹو داستان مسلم یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے جناب عمر بن خطاب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو بیت اللہ کی چھت سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ کیوں نہ آتی؟ آج عمر اسلام لائے ہیں، آج کفر کے ایوانوں پہ لرزہ طاری ہے۔ صحن حرم سے شمشیر بکف جناب عمر کی صدا آتی ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے۔ ناظرین، عمر جس راستے سے گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری فرما دیا، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جو در کعبہ کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبہ کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرد کلندر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرد کلندر نے، رب کے مرد حر نے اور عظیمت کے سکندر نے۔ وہ جس کے حکم کو مانا دریا نے سمندر نے، جو دریا خشک کو چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات میں فتوحات کی بات کریں تو 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کرنا اور اس پر نظام چلانا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بات عدل و انصاف کی جائے تو جناب فاروق اعظم نے جرم ثابت ہونے پر اپنے لخت جگر کو سزا دے کر رہتی دنیا کے حکمرانوں کو یہ سبق دے دیا کہ بیٹا فاروق اعظم کا ہی کیوں نہ ہو، بیٹا 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم و حکمراں کا ہی کیوں نہ ہو۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی سزا دی جائے۔ ناظرین، عوام کی جان و مال کی حفاظت کی بات کی جائے تو محکمہ پولیس کا قیام آپ کے دور کی روشن مثال ہے۔ اس سے بڑی دین کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے دور میں 3600 علاقوں پر پرچم اسلام لہرایا، 900 مساجد، جامعہ مساجد اور 4000 عام مسجدیں، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو زیر و زبر کرنے والے فاتح بیت المقدس جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے چشم فلک نے دیکھے جن کا چرچا 400 پھیل گیا، اور آج کے جدید دور میں سویڈن اور فرانس جیسے ممالک جناب عمر کے قوانین کو اپنی حکومتوں میں اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نافذ کیے بیٹھے ہیں۔ وہ عظیم صحابی رسول جن کے متعلق قرآن حکیم کی کئی آیات اتری۔ ناظرین، بیت المال، محکمہ آبپاشی، محکمہ پولیس، محکمہ ڈاک، فوجی دفاتر و فوجی چھاؤنیوں کا نظام غریب اور نادار لوگوں کے لیے عشر و زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا ایسا نظام قائم کر دیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر صدقے کی رقوم پھرتے، کوئی انہیں صدقہ لینے والا نظر نہیں آتا۔ ناظرین، عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہے کہ کپڑوں پر پابند لگے ہوتے، راتوں کو اٹھ کر بیس بدل کر لوگوں کی خبر گیری کرنا۔ ناظرین، خلیفہ وقت کا 22 لاکھ مربع میل زمین کی حاکم و حکمراں کا راتوں کو اٹھ کر بیس بدل کر لوگوں کی خبر گیری کرنا، اپنی پشت پر لوگوں کے لیے غلہ لے کر جانا، مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کرتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ ناظرین، تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ خلیفہ وقت مہار تھامے آ رہے ہیں اور غلام سواری پہ بیٹھا ہے۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق جناب عمر کی خدمات سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ناظرین، آج ہمارا اسلامی معاشرہ اپنی اصل سے دور ہو گیا۔ منصف ہو یا حکمراں، سپاہی سالار ہو یا تعلیمی اداروں کی سربراہ،
تاجر ہوں یا کسان ہوں یا مزدور، ہمیں اسلام کے ذریعے اصولوں پہ واپس آنا ہے۔ کیوں آج دنیا اسلام پہ دنیا کفر غالب آ رہا ہے، اس لیے ہم نے تعلیمات فاروقی تو بھلا دیا۔ ناظرین، اب بھی وقت ہے کہ ہم انصاف کریں، اب بھی وقت ہے کہ ہمارے حکمران فاروق اعظم جیسی حکمرانی کریں، اب بھی وقت ہے کہ ہمارا کسان جناب فاروق اعظم کی تعلیمات کے مطابق عشر و زکوٰۃ، صدقات و خیرات ادا کرے۔ اب بھی وقت ہے ناظرین، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطاروں اندر قطاروں اب بھی۔ اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔